أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من والاه أما بعد. کل جو آیات تلاوت کی گئی تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا علم بڑا وسیع ہے، ہر چیز سے وہ واقف ہے، دلوں کے بھید سے بھی وہ واقف ہے، اور زمین اور آسمان کی کوئی سی چیز بھی اس سے پوشیدہ نہیں ہے، اور قیامت میں ہر چیز انسان کے سامنے دوبارہ وہ لائے گا اور اس کے مطابق حساب بھی لے گا۔ اب جو آیات تلاوت کی گئی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ تو اندرونی حالت جانتے ہیں لیکن ظاہری چیزیں بھی کچھ ہوتی ہیں جس سے دوسرے لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے، تو اللہ سے جو محبت کا دعویٰ کرتے ہیں ان کی ظاہری نشانی کیا ہونی چاہیے، اس کو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ قل آپ کہیے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی تو میری اتباع کرو، میرے پیچھے چلو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بڑی بخشش کرنے والے اور بڑے مہربان ہیں۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اب اللہ سے محبت کا کون دعویٰ کرتے ہیں؟ ہر انسان دعویٰ کرتا ہے، اب ان کے لیے دلیل بتا دی۔ یہودی کہتے تھے نحن ابناء اللہ و احباہ، ہم اللہ کی اولاد ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، یہاں تک کہ مکے کے مشرک بھی کہتے تھے ہم جو ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں اس سے ہم اللہ کی قربت حاصل کرنا چاہتے ہیں، لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى، ان بتوں کی ہم عبادت کرتے ہیں تو ہمارا مقصد صرف یہی ہے کہ یہ بت ہمیں اللہ سے قریب کرتے ہیں، تو گویا ہم بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کی محبت چاہتے ہیں۔ ہر شخص اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو اللہ کی محبت سچی کس کی مانی جائے گی؟ اللہ کے نزدیک کس محبت کا اعتبار ہوگا اور کس محبت پر وہ خوش ہوتا ہے اور اس کی طرف سے محبت کرنے والا اجر سے نوازا جاتا ہے، وہ کون ہے؟ اس کی نشانی بتائی کہ اللہ سے محبت اس وقت سچی مانی جائے گی جب تم میری پیروی کرو گے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریق کو اختیار کرو گے۔ یہ رسول اللہ کے زمانے کے لوگوں کو ڈائریکٹ خطاب کر کے کہا کہ میری اتباع کرو، مطلب کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، آپ کے طور طریق کو اختیار کرنا، یہ اللہ سے محبت کی نشانی ہے۔ اور اللہ سے محبت معتبر وہی ہوتی ہے جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ دنیا میں اگر کوئی کسی سے محبت کا دعویٰ کرے اور اس کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہ ہو تو لوگ کیا کہیں گے؟ یہ محبت جھوٹی ہے، یہ محبت کسی اعتبار کی نہیں، اگر محبت ہوتی تو اس کے پیچھے چلتا۔ دنیا میں دیکھیے جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے اس کے طور طریق کو اختیار کرتا ہے، وہ جیسے چلتا ہے ویسے چلنے کی کوشش کرتا ہے، وہ جیسے کھاتا ہے اس طرح کے کھانے کی کوشش کرتا ہے، جیسے بال رکھتا ہے ویسے بال رکھنے کی کوشش کرتا ہے، ہر چیز میں اس کے طور طریق کو اس کو فالو کرنا، اس کے پیچھے چلنا، اس کی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ سے محبت کا بھی یہی معیار ہے کہ ہم اللہ سے محبت کریں تو ہمارے دل میں ہر اس چیز سے دل کے اندر محبت ہونی چاہیے
ہر اس چیز کی دل کے اندر محبت ہونی چاہیے جو چیز اللہ کو پسند ہو۔ اب اللہ کیسے ہیں اس کو تو ہم دیکھ نہیں سکتے، اب اللہ کے نبی اللہ کی طرف سے نمائندے، اس کے پیغمبر، اب اللہ نے معیار قرار دیا کہ میری خوشنودی اور میری محبت کی نشانی اس رسول کے طور طریق کو اختیار کرنا ہے۔ تو اس لیے کہا کہ اللہ سے اگر تم محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، مجھے فالو کرو، میرے پیچھے چلو، میرے طور طریق کو اختیار کرو۔ یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، اللہ تم سے خوش ہو جائیں گے۔ بھلے اللہ جس سے خوش ہو جائیں اس کی خوش نصیبی کا کیا کہنا، ہم سوچ نہیں سکتے۔ پھر وہ شخص کبھی محروم نہیں ہو سکتا، دنیا میں بھی کبھی پریشان نہیں ہو سکتا۔ پھر فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ سے محبت کا اعزاز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ انسان ہونے کے ناطے گناہ ہو جائے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں۔ اللہ غفور الرحیم، پھر اللہ نے اپنی طرف سے خوشخبری سنا دی کہ اللہ تعالیٰ تو بڑی بخشش کرنے والے ہیں، ہر طرح سے بخشش کرنے والے اور بڑے مہربان، بڑے رحم کرنے والے ہیں، اس کے در سے کوئی خالی نہیں جاتا ہے۔ اور آپ کتنا بڑا گناہ کریں اللہ کی معافی کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا ہے۔ جان بوجھ کر گناہ کرنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ اسے عام طور پر جب جان بوجھ کر آدمی گناہ کرتا ہے تو توبے کی توفیق نہیں ملتی ہے، لیکن انسان سے گناہ ہو جاتا ہے اور احساس ہو جاتا ہے، فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اللہ ہر چیز کو معاف کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کا جواب دیتے ہوئے کہا قل، آپ کہیے اطیعوا اللہ والرسول، اللہ اور رسول کی بات مانیے، ان کی اطاعت کیجیے، ان کو فالو کیجیے۔ اب اللہ کی بات ماننا شریعت کو قبول کرنا ہے، قرآن میں جو چیزیں احکام نازل کی گئی ہے اس کو ماننا ہے، اور خود اللہ کے رسول کی بات ماننا بھی اللہ ہی کی بات ماننا ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے حقیقت میں اللہ ہی کی اطاعت کی۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول تمہیں دے اس کو لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس چیز سے رسول روکے اس سے بچو۔ گویا اللہ کے رسول کی بات ماننا بھی اللہ ہی کا حکم ہے، اسی کے حکم کو قبول کرنا ہے، اسی کے حکم کی اطاعت کرنا ہے۔ اسی لیے کہا قل، آپ کہیے اطیعوا اللہ والرسول، اللہ اور رسول کی بات مانیے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ لوگ منہ پھیر کر چلے جائیں گے، منہ موڑ لیں گے، یعنی رسول اللہ کی بات کو نہیں مانیں گے، اللہ کی بات کو نہیں مانیں گے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ کافروں سے کوئی محبت نہیں کرتا۔ مطلب کیا ہے؟ جو اللہ کے رسول کی بات کو ٹھکراتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، جو اللہ کی بات کو ٹھکراتا ہے، اس کو نظر انداز کرتا ہے، اس کو اہمیت نہیں دیتا، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ بہت ڈرنے کا بھی مقام ہے کہ ہم بات بات پر شریعت کو ٹھکراتے ہیں، کبھی جان بوجھ کر، کبھی انجانے میں، کبھی غفلت میں، لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ شریعت کو ہمیں نہیں ٹھکراتے ہیں بلکہ اپنے ایمان کو ٹھکراتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت نہیں کرتے ہیں جو لوگ شریعت سے منہ موڑتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانتے، اور پھر کہا کہ ایسے لوگ کافر ہیں۔ بہرحال ہمیں اللہ سے محبت کرنی ہے تو اللہ کے رسول کے طور طریق کو اختیار کرنا ہے اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق چلنا ہے، تاکہ اللہ بھی ہم سے محبت کرے اور ہمارے گناہوں کی بخشش بھی ہو جائے، اور کفر اور شرک سے اللہ تعالی ہمیں دور بھی رکھے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ۔